اسلامی بہنیں کیا قربانی جانور لینے جا سکتی ہیں؟ اس دور میں اور جن حالات میں منڈی میں جو حالات ہیں اس کے حساب سے تو نہیں جانا چاہیے، نہ منڈی کا رخ کریں. کیا ضرورت ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں لانے والا جانور. مردوں میں غیرت ہو جائے نا، یہ نہیں لے جاؤں گا، خلاص نہ لے جائے. اب مردوں کو بھی تو مزہ آتا ہوگا لے جا کر، تو حیا نہیں آتی ہوگی کہ وہ بیچنے والے بی بی جی، بیگم صاحب یہ لے لو، یہ دانت دیکھو. آپ کو شرم نہیں آتی یار اپنی بہن اور جوان بیٹی کو اور بیوی کو یار غیر مرد کے حوالے کر دیتے ہو؟ آپ نے کیوں چوڑیاں پہن لی ہیں؟ آپ خریدو نا جانور یار. اور جانور تو آپ کو بھی خریدنے میں مزہ آتا ہوگا، اس کو کائے کو لے جاتے ہو؟ تو یار ایسا نہیں کرو، کبھی بھی رخ نہیں کرو یار. ہمارے گھر میں کبھی تصور ہی نہیں کہ کوئی عورت جائے اور منڈی میں جانور خریدے. اللہ پاک ہماری قوم کو حیا دے. اکبر الہ آبادی کے بڑے اصلاحی اشعار ہیں، اس میں یعنی وہ تنقیدی اور چوٹ کرنے والے معاشرے کو، اس میں اس نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو مردوں کی عقل پر پڑ گیا. اس نے پیچھے اسکوٹر پر چٹیاں لے رہے تھے، اس کو بٹھا دیا. مردوں کی پڑ گیا، اس نے مطلب بازار بھیج دیا، خود بستر پر اوندھا پڑا ہوا ہے. خریداری اب بازار میں عورت کرے گی، خود مطلب دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اور بیوی جا کر شاپنگ سینٹر میں مزے اڑا رہی ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے. مرد کو چاہیے وہ اپنی عورت کو حکمت عملی سے، حسن اخلاق سے، حسن تدبیر سے پردہ کروائے اور اس کو روکے. ورنہ ابھی تو بولے ملا لوگوں کی باتیں ہیں، ملا لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا میں، ہاں حکم قرآنی ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں وہ ٹھہری رہیں جو پچھلی جاہلیت ہے اس کی طرح بے پردہ نہ پھریں. اب بولتے ہیں کہ مولانا لوگ چادر اور چار دیواری کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ قرآن دے رہا ہے تعلیم، گھروں میں ٹھہری رہو. تمہارا بازار میں کیا کام ہے؟ تمہارا شاپنگ سینٹر میں کیا کام ہے؟ تمہارا یہ جانوروں کی منڈی میں کیا ڈٹا ہوا ہے؟ کیا دفن ہے تمہارا جو لینے جاتی ہو؟ تمہارا کیا کام ہے اس میں؟ گھر میں خدمت کرو، بچوں کو پالو، یا اگر روزی روزگار کا مسئلہ ہے تو گھریلو کسب کرو. میری ماں بہنوں نے کیا ہے. میں 1.5-2 سال کا تھا یتیم ہو گیا. ہم لوگوں گھروں میں چنے اور چھیلتے تھے، ہم لوگ، میں بھی چھوٹا تھا، ہم چھیلتے تھے، پھلیاں کھول کے اس کے بیج نکالتے تھے. یوں مطلب ہم لوگ گھریلو کسب تو کیے ہیں، محنت مزدوریاں کی ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں نا، یہ ان دنوں ایسے حالات تھے بھی نہیں جو اب ہیں. اب تو بہت بے پردگی ہے. یہ میڈیا جو ہے نا، یہ گناہ بھرے چینلز، یہ طرح طرح کے ڈیزائن، طرح طرح کے فیشن یہ مطلب پیش کرتا ہے. گھروں میں یہ دیکھ کر یہ ہوتا ہے. قبر کے اندر امن چاہتے ہیں، اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. ان پر عمل کریں گے، ان پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ الکریم قبر کے اندر امن قائم رہے گا. ورنہ خدا نہ کرے وہاں ناراضی ہوئی تو پھر آگ، سانپ، بچھو، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آپ کو اسکوٹر پر جو لے کر گھوم رہے ہیں چٹیاں لڑاتے ہو، بچانے نہیں آئے گا. تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھکے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، عاجزی کرتے رہیں گے، تھر تھراتے رہیں گے، روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، تو ہی کشتی پار لگے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.